بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے عبقری میگزین جولائی 2026 لے کے آئی ہوں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چند امپورٹنٹ کنٹینٹس ہیں جو کہ اس میگزین میں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اعظم کا دم 19 جولائی 2026 بعد نماز فجر تسبیح خانہ لاہور میں ہوگا۔ اس کے علاوہ یہاں پر عامل کامل بننے کا سنہری موقع، انشاءاللہ اس پہ بھی میں ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گی، اور دعائے حزب البحر کا چلہ جو کہ 6 سے 8 سفر کو لاہور تسبیح خانہ میں ہوگا، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی شیخ الوظائف کی زیر نگرانی ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ 11-12 ربیع الاول کے حوالے سے نسلوں میں سدا خوشبختی، عزت دولت کے خزانے، دعائیں قبول، ہر خواہش پوری، انشاءاللہ لذیذ لنگر کا وسیع انتظام۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مشکلات سر اٹھائیں تو اپنا سر جھکا لیں، ایک انوکھا واقعہ۔ عمر 50 سال لگتی 30 کی ہوں، آپ بھی یہ آٹا کھائیں۔ ٹائیفائڈ جڑ سے خاتمہ، کیپسول میں بند دیسی فارمولا۔ 30 سالہ جادو قبر میں جانے کو تیار مگر بچ گئے۔ ہر دعا تمنا پوری، اولاد نرینہ، گاڑی، نیا گھر، روزگار۔ ازدواجی زندگی کی تلخی کو مٹھاس میں بدلنے کا فن۔ جامن کا ناشتہ، صحت مند معدہ، جگر اور مضبوط جسم۔ جادو کا حصار، پاش پاش، حاسدین کی دوڑیں۔ بابرکت تعویذ، ہر مقصد پورا، 3 دن میں کامیابی۔ وہ ٹوٹکا جو گردے کی پیپ سوجن ختم کر دے۔ ناک کی بڑھی ہڈی بغیر سرجری ٹھیک۔ لال رنگ کا کاغذ اور گھر سے نحوستیں ختم۔ اگر آپ نے میگزین کی ریل دیکھی ہوگی تو یہ جو کانٹینٹس ہیں، جو عنوانات ہیں، جو مضامین ہیں اس میگزین میں شامل ہیں، وہ میں آلریڈی اس میں دکھا چکی ہوں۔ ان میں سے کوئی ایسا ٹاپک جو آپ چاہتے ہیں کہ میں ڈیٹیل میں بتاؤں تو کائنڈلی اس کو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں تاکہ میں اس پہ ایک سیپریٹ ویڈیو بنا دوں۔ یہاں پر 11-12 ربیع الاول کے حوالے سے درود تاج اور قصیدہ بردہ شریف کا انتہائی طاقتور عمل اس میں شامل، اور ہمیشہ کی ترقی، کمال، سکون اور عروج پائیں۔ آب زمزم سمیت دنیا کے 8 طاقتور شفیہ پانی کا مجموعہ۔ اس کے ساتھ یہاں پر ہے سورہ قریش کا چلے سے اجڑے گھرانے آباد۔ یہاں پر سورہ قریش کے حوالے سے میں بتاتی چلوں کیونکہ میکسیمم لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی شیخ الوظائف نے سورہ قریش کا چلہ اپنے مقام پہ رہتے ہوئے، یعنی کہ آپ نے اپنے گھر پہ رہتے ہوئے 40,000، 70,000 یا پھر 1.25 پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کی حضرت جی نے خاص اجازت دی ہوئی ہے۔ اور اس عمل کی برکت سے بے شمار اجڑے خاندانوں میں جو بیماریاں، فاقے کشی، تنگ دستی، اولاد کی نافرمانی، بے اولادی، جادو جنات، بندشیں اور مہلک مسائل ہیں، ان سے ان کو نجات ملے گی، اور وہ آج خوشحال رہ رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اس چیز کو آزمایا ہے اور ان کو نجات ملی ہے۔ اور یہاں پر ایک نوٹ دیا گیا ہے، خواتین ایام کے دن چھوڑ کر بعد میں گنتی پوری کر سکتی ہیں۔ اور عمل کی دعا 12 ربیع الاول کو تسبیح خانہ لاہور میں ہوگی، اور اس کے نیچے یہاں پر عبقری کے حوالے سے کچھ ملاقات کے ٹوکن دیے گئے ہیں جو کہ حضرت جی کے اسسٹنٹ دیکھتے ہیں، اور شیخ الوظائف سے ملاقات کے ٹوکن کا جو ٹائم ہے وہ آپ کو بتایا جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ اس نمبر پہ ڈائل کر سکتے ہیں۔ عبقری میگزین کی کتب ادبیات منگوانے کے نمبر دیے گئے ہیں، عبقری آفیشیل واٹس ایپ جوائن کرنے کے، اور یہاں پر عبقری کا ایڈریس بھی دیا گیا ہے۔ اور طبی اور روحانی مشاورات کے لیے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسسٹنٹ صاحب سے ٹائم لینے کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے لیے دھوکہ کھانے والے، یہاں پر حضرت ابن عمر کی یہ عادت تھی کہ جب انہیں اپنے مال میں سے کوئی چیز زیادہ پسند آنے لگتی تو وہ فوراً اللہ کے نام پر خرچ کر دیتے اور یوں اللہ کا قرب حاصل کر لیتے، اور ان کے غلام بھی ان کی اس عادت شریفہ سے واقف ہو گئے۔ چنانچہ بعض دفعہ ان کے غلام نیک اعمال میں خوب زور دکھاتے اور ہر وقت مسجد میں اعمال میں لگے رہتے، اور جب حضرت ابن عمر ان کی اس اچھی حالت پر دیکھتے تو ان کو آزاد کر دیتے۔ اس پر ان کے ساتھی ان سے کہتے، اے ابو عبد الرحمن، اللہ کی قسم یہ لوگ تو اس طرح آپ کو دھوکہ دے جاتے ہیں، انہیں مسجد سے اور مسجد والے اعمال سے دلی لگاؤ کوئی نہیں ہے، صرف آپ کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تاکہ آپ خوش ہو کر انہیں آزاد کر دیں۔
تو آپ فرمایا کرتے کہ ہمیں جو اللہ کے اعمال میں لگ کر دھوکہ دے گا، ہم اللہ کے لیے اس سے دھوکہ کھا جائیں گے۔ یہاں پر 70,000 فرشتوں کا سایہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ وہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتے ہیں، اور جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مشکل حل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مشکلات میں سے کوئی مشکل حل فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اس کے علاوہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام کے سلسلے میں چل پڑا یہاں تک کہ اسے پورا کر دے، اللہ عز و جل اس پر 5,000 اور ایک روایت میں ہے کہ 75,000 فرشتوں کا سایہ فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے اگر دن ہو تو رات ہونے تک، اور اگر رات ہو تو دن ہونے تک دعائیں کرتے رہتے ہیں اور اس پر رحمت بھیجتے ہیں، اور اس کے اٹھنے والے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے اس کے لیے۔ اور اپنے مسلمان بھائی کی مشکل کو حل کرنے کے لیے جو اس کے اٹھانے والے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ یہاں پر ایڈیٹر کے قلم سے حال دل، سیانے کی 3 نصیحتیں، مولد سے تجربات لینے والا صحت مند زندگی گزارتا ہے۔ نمبر 2، پنچایت میں بیٹھیے، پرسکون زندگی گزاریے۔ اور یہاں پر جو نمبر 3 ہے وہ یہ ہے کہ عبرت چاہیے تو کبھی کبھی جیل کچہری چلے جائیں۔ نیکسٹ پیج پہ ہمیشہ کی طرح حضرت عمر کا جو نقش ہے اس کے حوالے سے کچھ مشاہدات ہیں۔ طریقہ حضرت عمر اپنایا، غرور خاک نشین امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوائد و کمالات صدیوں سے آزمودہ، آج بھی اتنے ہی مؤثر، ہر ماہ انوکھے سچے واقعات ضرور پڑھیں۔ یہاں پر انہوں نے اپنا کچھ مشاہدات لکھے ہیں کہ کس طرح انہوں نے حضرت عمر کا اور دریائے نیل کا عمل کیا۔ دریائے نیل کے عمل کا آپ سب اس سے واقف ہوں گے، جن کو نہیں پتہ وہ میرے چینل کی پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں جا کر۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہاں لکھا ہے کہ میں نے حضرت عمر کا جو نقش ہے وہ لکھا، 2 تسبیح سورہ اخلاص حول اللہ کی درود شریف پڑھ کے حضرت عمر کو ہدیہ کر کے اسکول کے ایڈریس پہ پوسٹ کر دیا۔ اور ابھی یہ رکا لکھے 20 دن ہی گزرے تھے کہ کسی نے فون کر کے پرنسپل کی بیوی کو شکایت لگائی کہ تمہارے شوہر کسی نامحرم کے عشق میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے بعد انہوں نے obviously لکھا ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ یہاں پر لفظ عمر کے کمال، دل کی دنیا بدل گئی۔ یہاں پر حضرت جی ہمیشہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنی انگلی سے دل پر ایک نام یعنی کہ حضرت عمر کا نام لکھ دیا کریں۔ یہ محض ایک نام نہیں بلکہ وظائف کے خلاف ایک ایسی ڈھال ہے جس کے لکھتے ہی دل میں سکون کی ایک عجیب لہر دوڑ جاتی ہے۔ جب آپ کے ذہن میں نیگیٹو کوئی خیالات آئیں یا شیطانی وساوس آئیں، برے خیالات کی جنگ جاری ہو، تو آپ یہ ضرور کر کے دیکھیے گا، آپ کی جو ایک ذہنی انتشار اور دلی بے چینی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ یہاں پر ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں کہ جولائی 2022، جولائی 23 اور اگست 23 اور سپٹمبر 23 میں تعویذ حضرت عمر، اور نومبر کا جو 2023 ہے جس کی ویڈیو آپ کو میرے چینل پہ ایزیلی مل جائے گی، اس میں دریائے نیل کا تعویذ ہے۔ تو وہ ہر اسلامی منتھ کی فرسٹ ڈیٹ کو ضرور لکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نقشہ یار غار کے حوالے سے بھی آپ واقف ہوں گے کہ ہر اسلامی ڈیٹ کی 22 ڈیٹ کو لکھیں۔ اور اس کے علاوہ جو ایک میں نے 70 دکھ ایک تعویذ کے حوالے سے بک کی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں وہ ضرور دیکھیے گا۔ اس میں نقشہ یار غار کا جو نقش ہے اس کو ڈفرینٹ طریقے سے یوز کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں، لوگوں کے مشاہدات بتائے گئے ہیں۔ یہاں پر آپ لوگ اکثر کویشچن کرتے ہیں لو بلڈ پریشر کے حوالے سے، تو اگر کسی شخص کا بلڈ پریشر لو رہتا ہو اور وہ دوا کھا کر تھک گیا اور آرام نہ آ رہا ہو تو دیسی اجوائن 50 گرام اور کلونجی بھی 50 گرام دونوں کو کوٹ کر پیس کر ایک بوتل میں رکھ لیں، اور صبح شام آدھا چمچ چائے کے ہمراہ یا پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ لو بلڈ پریشر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور یہی ٹوٹکا گیس کے حوالے سے بھی بے حد فائدہ مند ہے۔ چھاتی کی گلٹیوں میں آرام، چھاتی کی گلٹیوں کے حوالے سے جو یہاں پر ٹوٹکا دیا گیا ہے کہ 21 دانے اناب اور 3 عدد حریر، ان کو ہلکا سا کوٹ کر ایک
کلو ابلتے پانی میں ڈال دیں اور ساری رات پانی میں پڑا رہنے دیں اور صبح اس پانی کو اچھی طرح سے چھان لیں۔ یہ پانی مریضہ کو سارا دن وقفے وقفے سے پینے دیں، صبح بھگوئیں تو شام کو بھی یہ پی سکتے ہیں، اور اس سے انہوں نے کہا ہے مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اگر تکلیف زیادہ ہو تو اناب 41 یعنی کہ 41 دانے کر لیں۔ اس ٹوٹکے سے پیشاب زیادہ آئے گا، پریشانی کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے کوئی مضر اثرات ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ ہے 30 سالہ جادو قبر میں جانے کو تیار مگر بچ گئے۔ یہ انہوں نے اپنا مشاہدہ لکھا ہے کہ ان کی زندگی اندھیر تھی اور رزق کے دروازے بند تھے، رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا تھا، سب نے تعلق ختم کر لیا تھا، اور بیماریوں کے بھی مسائل تھے، اس کے ساتھ ساتھ بہت کافی مسائل تھے۔ تو جب ان کی حضرت جی سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد ان کی آنکھیں کھلی، جن رشتہ داروں پہ وہ اعتبار کرتے تھے انہوں نے ہی جادو ٹونا کروایا ہوا تھا، اور اوبویسلی گھر کے جو بڑے تھے وہی کہہ کے چپ کر آ دیتے تھے کہ وہم کرتے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن جب حضرت جی سے ملاقات ہوئی تو اپنی آنکھوں سے انہیں جادو کرتے ہوئے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے ان پہ کھول دی یہ حقیقت، اور انہوں نے تمام مسائل لکھے ہیں، اور اس کے بعد ایسا لکھا ہے ان کی زندگی میں خوشحالی آئی اور رشتوں کی رکاوٹیں دور ہو گئیں، رزق کے مسائل حل ہو گئے، گھر میں لڑائی جھگڑا دور ہو گیا، اور کوئی چیز ان کو نظر آتی تھی اور گھر کی کوئی غلاظتیں گھر میں نظر آتی تھی وہ دور ہو گئیں۔ وسیع گھر، عمرہ، بیٹے کی بیرون ملک ملازمت۔ یہاں پر انہوں نے حضرت جی سے ملاقات کا بتایا ہے کہ حضرت جی نے انہیں وظیفہ دیا، سلام قول من رب بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر رب الرحیم، یہ پڑھنے کے لیے دیا وظیفہ۔ ان کے مسائل حل ہوئے، بیٹے کے مسئلے حل ہوئے، اور سسرال میں چھوٹے کمرے میں ایک رہتی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس وظیفے کی برکت سے پورے گھر کی ملکیت دی، اور جب حضرت جی سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہی وظیفہ پڑھنے کا کہا، اور عمرہ کے لیے جانے کا ان کا ارادہ تھا، وہ مسائل حل ہوئے۔ اور تیسری بار جب حضرت جی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یا مانیو یا صبورو کا وظیفہ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب کھولے، بیٹے کے روزگار اور شادی کے لیے پریشان تھی وہ دور ہوا، باہر جانا چاہتے تھے وہ ہوا، اور حضرت جی نے انہیں روزانہ 200 بار سورہ اخلاص اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنے کا وظیفہ دیا، تو ان کے بیٹے کی باہر ملازمت لگ گئی۔ نظر بد کا خاتمہ، چہرہ، ہاتھ پاؤں ٹھیک، بند دماغ کھل گیا۔ یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح تسبیح خانہ آنے سے پہلے میری امی کا دماغ بند تھا، انہیں خوشبو کا اور بدبو کا پتہ نہیں لگتا تھا، کھانا چولہے پہ رکھا ہوا جل جایا کرتا تھا۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کافی مسائل لکھے ہیں، لیکن شب جمعہ کی روحانی محفل میں اپنی والدہ کے ساتھ گئیں، اور اسی محفل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کا جو یہ خوشبو جو انہیں بدبو یا کچھ بھی نہیں آتی تھی اس کا وہ ٹھیک کیا مسئلہ، اور بند دماغ بھی والدہ کا کھل گیا۔ روحانی محفل کے دوران نظر بد کی ایک پوسٹ دیکھی انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ یقیناً نظر بد کی وجہ سے ہے، تو انہوں نے بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ آپ صبح شام شیشے میں دیکھتے ہوئے ضرور پڑھا کریں، اپنے اوپر تمام نظر بد اور مسائل کا تصور کرتے ہوئے پڑھا کریں، اور اینڈ میں درود شریف پڑھ کے منہ پہ ہاتھ پھیرا کریں پھونک مار کر۔ انہوں نے یہی لکھا ہے کہ ہاتھ پاؤں اپنی اصلی حالت میں آنا شروع ہو گئے، شیشے میں اپنی شکل تبدیل دیکھی تو خوشی سے کہنے لگی یہ میں نہیں ہوں۔ یہ معاملہ بچوں کے ساتھ بھی تھا، اور انہوں نے یہ وظیفہ کیا، آہستہ آہستہ ان کے مسائل حل ہو گئے۔ خدارہ بچے کو پانی بار بار پلائیں، ورنہ یہاں پر گرمی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، تو پانی پینا ضرور اپنی لائف میں شامل رکھیں، اور آپ کو بیماریوں سے دور رکھے گا۔ دل اور گردوں کا عارضہ جو ہے اس میں بھی آپ کو فائدہ محسوس ہوگا، اور بچے اکثر پانی نہیں پیتے تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو ضرور انشور کرائیں، زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، اور کولا مشروبات صحت کے لیے مضر ہیں، اور اس کے علاوہ بچوں کو پانی کا عادی کیسے بنائیں۔ اور ذوالحجہ کی روحانی محفل، دلی مراد پوری، انہوں نے یہاں پر 10 ذوالحج کی روحانی محفل اٹینڈ کی۔ ان کی بیگم کا تھائرائیڈ کا آپریشن تھا اور دونوں گلینڈز نکال دیے گئے تھے، ہارمونز کا پرابلم تھا، شدید مایوس تھیں، تو انہوں نے یہاں پر
اولاد کی نیت سے 2025 ذی الحج کی 10 روحانی محفل عبقری یوٹیوب چینل پر بہت توجہ، عقیدت اور لگن سے سنی۔ آپ سب جانتے ہیں ابھی پچھلے ہی دنوں ذی الحج کی 10 راتوں کی جو حضرت جی آن لائن کراتے ہیں محفل، وہ آپ نے ضرور سنی ہوگی۔ تو اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی امید لگا دی اور ان کو بیٹا نصیب فرمایا۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ان ایام مبارک کی بدولت ہر طرف سے عزت ملی، زندگی میں عافیت، شان و شوکت، رزق میں برکت، تونگری، وسعت ملی، روح کی تسکین مکمل ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی معاملات میں بھی مدد ملی ان کو، اور آخرت بھی اس عمل سے انشاءاللہ سبر جائے گی۔ یہاں پر عنایات کا سمندر پائیں، تسبیح خانہ حجبیری محل کی دائیں بائیں سے وسعت کی نیت سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 11 بار صبح شام پڑھیں، اور اس عمل سے آپ کو عنایات کا سمندر ملے گا۔ بے شمار لوگ اس عمل کی برکت سے دکھی حالات اور مسائل سے نکل کر آج سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کو بتاتی چلوں کہ عبقری دواخانہ کے حوالے سے بتایا گیا ہے، خرابی خون کے لیے دوا لینے گیا اور پھنس گیا۔ عبقری کی دیسی اینٹی بائیوٹک شفا دوا لینے مقامی ایجنسی ہولڈر کے پاس گیا، اس نے دوسری دوا دے دی۔ دوسری دوا کھانے سے یہ ہوا کہ 3 دن بعد جسم میں خارش پڑ گئی۔ دوا چیک کی تو اس پر نام بھی اور کمپنی بھی کوئی اور لکھا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے لاہور سے دوا منگوائی اور کھائی تو آرام آیا۔ تو قائرین نام لے کر تسلی کر کے عبقری مصنوعات خریدیں۔ مشکلات سر اٹھائیں تو اپنا سر جھکا لیں، ایک انوکھا واقعہ۔ یہاں پر انہوں نے واقعہ بتایا ہے کہ میری بہت ہی قریبی مخلص عزیزہ کا ایک خاص آزمودہ اور دل کا چھو لینے والا عمل ہے جو انہوں نے زندگی کے مشکل ترین موڑ پر اپنایا۔ جب وہ کسی پریشانی کا شکار ہوتی، سخت مسئلہ درپیش ہوتا، گھریلو جھگڑے سر اٹھاتے یا مالی تنگ دستی ہوتی، تو مایوس ہونے کے بجائے مسلح بچھا لیتی ہیں۔ یقین کامل تھا ان کا کہ زمین والوں سے شکوہ کرنے کے بجائے آسمان والوں کی طرف رجوع کرنا ہی ہر درد کی دوا ہے۔ محبت کی تکرار، بس ایک بسم اللہ۔ یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ زندگی میں جب بھی انہیں آزمائش کے کٹھن موڑ پر زندگی لے کے آئی ہے، خاموشی سے اٹھتی ہیں، خوش و خضو سے وضو کرتی ہیں، کلام الہی کو گود میں پھیلاتی ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کلام الہی کے حروف کو پڑھ تو نہ سکتی تھی مگر محبت سے ہر سطر پر انگلی پھیرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تکرار کرتی جاتی، اور اس طرح لفظ بہ لفظ انگلی رکھ کر پورا قرآن مکمل کرتی اور اپنے رب کے حضور دامن پھیلا کر گڑ گڑا کر آنسو بہا کر التجائے کرتی۔ اور اس سے انہوں نے کہا اس کا یہ غیر متنزل یقین رحمت الہی کو فوراً حرکت میں لاتا اور ان کی ہر پریشانی دور ہو جاتی۔ مسلح سے اٹھتے ہی وہ شکرانے کے طور پر بچوں میں شیرنی میٹھی چیز تقسیم کرتی اور ان کے بگڑے ہوئے کام لمحوں میں بن جاتے۔ یہاں پر دیا گیا ہے کہ دشمنوں کے لیے رحمت بھری دعا، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی رواداری قوت برداشت کا مظاہرہ۔ یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ جنگ احد کے حوالے سے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رواداری اور قوت برداشت کا مظاہرہ اس دعا سے کیا، اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے۔ اور یہاں پر بھی ایک اور واقعہ دیا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، فوری شفائیہ تاثیر، لفظ پڑھا، دم کیا، گردے کی پتھری ختم ہو گئی۔ گردے کی پتھری کے حوالے سے انہوں نے وظیفہ ان کو حضرت جی نے دیا کہف، تو اس کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ انہوں نے اس حوالے سے برکات دیکھی۔ گردے میں بہت درد رہتا تھا، ٹیسٹ کروانے سے ڈاکٹر نے گردے میں پتھریاں تشخیص کی تھی، اور اس تکلیف سے نجات کے لیے روزانہ 5000 مرتبہ کہف پڑھ کر اپنے گردے پر دم کرتی۔ 15 دن کے بعد جب انہوں نے درد میں انہیں واضح فرق محسوس ہوا تو دوبارہ ٹیسٹ کرائے اور گردے میں ایک بھی پتھری نہیں تھی۔ اس کے علاوہ میرے جگر کا مسئلہ تھا، ضرورت سے زیادہ چربی جمع ہو گئی تھی، انہوں نے کچھ عرصہ یہی وظیفہ پڑھا، الٹرا ساؤنڈ میں رپورٹ بالکل ٹھیک آئی۔ اس لفظ میں جادو ہے، میں باقاعدگی سے اس وظیفے کو پڑھ کر اپنے جسم کے ہر اعضاء پر دم کرتی ہوں۔ کچھ عرصہ قبل سر میں چوٹ لگنے سے دماغ میں اکثر درد رہتا تھا، اس عمل سے اس درد میں بھی کافی حد تک آرام ہے، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا وقت مقرر نہ ہو تو یہ وظیفہ واقعی معجزہ ہے۔ اپنی غلطی کو بدقسمتی کا نام دے کر مطمئن نہ ہوں۔ اس حوالے سے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حاسدین کو خاطر میں نہ لائیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں بالکل نارمل ڈلیوری ہم سے پہلے آنے والی خواتین حیران. یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ 14 سال پہلے جب حضرت جی ان کے شہر میں آئے، ان کی روحانی محفل ان کے شوہر نے اٹینڈ کی اور آن لائن بھی باقاعدگی سے حضرت جی کے محفل سنتی ہیں. غیب سے نوکری کا انتظام ہوا. ان کے شوہر نے کلمہ طیبہ کے 70,000 کے 6 نصاب کیے، یعنی کہ آپ نے 70,000 پڑھیں گے تو وہ 70,000 کے 6 نصاب، 70,000 دفعہ کلمہ طیبہ پڑھیں گے تو وہ 1 نصاب یہاں پر لکھا گیا ہے. اور غیب سے نوکری کا بندوبست ہوا، بے روزگاری ختم ہوئی. انہوں نے 3 نصاب ہی پڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے روزگار کا انتظام کر دیا. اور 3 سال سے 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو تعویذ ہے باقاعدگی سے لکھ رہی ہوں. جب بھی لکھنے کا وقت آتا ہے میں یہاں آتی ہوں، تعویذ لکھتی ہوں، دم بھی کرواتی ہوں. الحمدللہ تمام افراد کی جیب پرس میں یہ تعویذ موجود ہے. ڈلیوری میں آسانی کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ بازو پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تعویذ باندھا اور آپریشن کی تیاری کر رہے تھے، مگر تعویذ کی برکت سے 2 گھنٹے کے اندر بغیر آپریشن کے ڈلیوری ہو گئی. 625 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والا جو تعویذ ہے ہر سال نومبر کے مہینے میں دوران 100 ارب درود پاک کے چلے میں لکھوایا جاتا ہے، تو اس پہ خاص دم بھی ہوتا ہے. اور اس سال یہ تعویذ 19 سے 22 نومبر کو دوران چلہ حجویری میں ہے، لاہور شیخوپورہ روڈ پہ لکھوایا جائے گا. تو اس دفعہ چلے کی ڈیٹ بھی بتا دی گئی ہے 19 سے 22 نومبر. اور سال بھر آفات بلیات حادثات سے حفاظت رہتی ہے. اپنی پرانی اشیاء کو ناکارہ سمجھ کر ضائع ہرگز نہ کیجیے. یہاں پر بتایا گیا ہے کہ عبقری میں اس کو آپ سامان بھیج دیں اور خدمت خلق شعبہ جو ہے عبقری کا اس میں پہنچا دیں یہ چیزیں، جو کہ کپڑے، برتن، جوتے، فرنیچر، رضائیاں، صدقات، عطیات، اور نمبر بھی یہاں پر دیا گیا ہے. نیکسٹ پیج پہ ہے مونسون محفوظ کیسے رہا جا سکتا ہے. مسوڑے پھول کے زبان پر چھالے، اس حوالے سے عبقری ایجنسی کے بتایا ہے موتی منجن استعمال کریں. مسوڑے پھول گئے، چھالے زبان پہ ان کے آگے تھے، انہوں نے استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی. مونسون میں عام احتیاطی تدابیر اپنائیے. ملیریا یا ڈینگی آپ کو پتہ ہے پانی سے پیدا ہوتے ہیں، تو اس کا خیال کریں. اور اب جب بھی گھر سے نکلیں چھتری لینا ہرگز نہ بھولیں. پانی بہت ضروری ہے، ضرور پئیں، صاف پئیں. اور سوتے وقت پورے بازو والی قمیض، شرٹ، پتلون اور موزے پہنیں. مچھر بھگانے والی دوا کا استعمال کریں. مونسون کے دوران کچے پھل کھانے سے پرہیز کریں. سبزیاں بھی کچی مت کھائیں، اچھی طرح دھو کے کھائیں. اور گھر آنے کے بعد نہانے کی ضرورت ہوتی ہے، ضرور نہائیں. اور گرم پانی، جڑی بوٹیوں کی چائے پئیں. جسم کو خشک رکھیں. اے سی والے کمروں میں گیلے کپڑوں کے ساتھ اے سی والے کمرے میں داخل مت ہوں. اور یہ نیکسٹ پیج پہ کنٹینیو ہے. صرف اس کے بعد یہاں پر خوش ذائقہ ٹوٹکا بلڈ پریشر الوداع. یہاں پر انہوں نے روحانی محفل میں بے شمار انمول موتی پائے. اور بلڈ پریشر کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے ان کی والدہ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا. تو اس محفل میں، حضرت جی کی محفل میں، انہوں نے سنا کہ کھانا کھانے کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں. ان کی والدہ نے بھی یہی کیا. آہستہ آہستہ ان کو اس مرض میں کمی آتی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہیں. اور اس وظیفے کے ساتھ ساتھ صبح شام آلو بخارا بھی چوستی رہتی ہیں. اور بلڈ پریشر مکمل صحتیاب بھی عطا فرما دی ہے اس سے. اور انہوں نے لکھا ہے کہ جب میری حالت بگڑ گئی، انہوں نے اپنی بہن کی شادی سے کچھ دن پہلے انہوں نے بتایا کہ ان کی طبیعت بگڑ گئی، دوا سے بھی آرام نہیں آ رہا تھا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ سورہ فاتحہ پڑھیں. اور انہوں نے جیسی بھی پریشانی ہو، مشکل ہو، کوئی ناممکن کام ہو، کہا ہے کہ اور کوئی بھی رکاوٹ تو 100 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا مانگے، اللہ تعالیٰ معجزہ دکھاتا ہے. ایسا ہی انہوں نے کیا. فوراً اٹھی، اچھی طرح وضو کیا، کمرے میں بیٹھ کر رو رو کر سورہ فاتحہ کا ورد کیا. اور اپنے سامنے ایک کپ میں تھوڑا سا دودھ بھی رکھ لیا. روتی جاتی تھی، سورہ فاتحہ پڑھتی جاتی تھی. اس کے بعد گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اور 100 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کیا، دودھ پر بھی دم کیا، اس نیت سے پیا کہ اللہ تعالیٰ اس میں شفا ڈال دے. اور 3 گھنٹے بعد ان کی طبیعت ٹھیک ہوگی. شادی کے تمام انتظامات اچھے طریقے سے کیے.
انہوں نے یہ لکھا ہے میگزین میں، تاکہ اس حوالے سے میگزین کے توسط سے کافی لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہاں پر ماہ سفر کے حوالے سے اعمال دیے گئے ہیں، مشکلات و مسائل سے سال بھر سے حفاظت۔ اگر آپ کہیں گے تو میں اس کی ایک سیپریٹ ویڈیو بنا دوں گی۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تعویذ دیا گیا اور کہا سے مرادیں پوری۔ یہ اس ماہ کی روحانی محفل ہے۔ 15 جولائی بروز بدھ اور 27 جولائی بروز پیر، یعنی کہ منڈے اور وینسڈے، جو کہ 15 اور 27 جولائی بتایا گیا ہے۔ نماز سے فجر کے بعد سے لے کر مغرب کے درمیان کسی بھی وقت، کسی بھی حالت میں صرف ایک سفید کاغذ لیں، کالے رنگ کی سیاہی سے یہ عدد لکھیں۔ یہ 66 ہے آئی تھنک سو، اور اس عدد کو آپ نے اتنے ہی ٹائمز لکھنا ہے۔ یہ 66 عدد ہے، اس کو 66 ٹائمز لکھنا ہے، اور پھر اس کاغذ کو آپ نے دونوں ہاتھوں میں لے کر 66 ٹائمز یا اللہ یا شافی الامراض پڑھنا ہے، اور اس کاغذ کو پانی کی بوتل میں ڈال دینا ہے، پانی بڑھاتے جانا ہے، اور کھانے پینے کی چیزوں میں استعمال کریں۔ اور یہ عمل ذکر آپ نے بھکاری بن کر خلوص دل، توجہ اور دھیان سے کرنا ہے، کہ اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب میری فریاد سن رہا ہے، 100% قبول کر رہا ہے۔ اور اس حرف 66 کو لکھتے ہی تصور رکھیں کہ آسمان سے ہلکی پیلی روشنی آپ کے دل پر ہلکی بارش کی طرح برس رہی ہے، دل کو سکون چین نصیب ہو رہا ہے، مشکلات فوری حل ہو رہی ہیں، اور عمل پورا ہونے کے بعد دل و جان سے پوری امت، عالم اسلام اور غیر مسلموں کے ایمان کے لیے پوری دنیا میں امن کی دعا اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اور پورے یقین کے ساتھ دعا کریں۔ ہر جائز دعا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی تمام جائز مرادیں ضرور پوری ہوں گی، گھریلو جھگڑے پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا۔ اور اس عمل کے بعد ہدیہ ضرور دینا ہے، جو کہ 66 روپیز یا پھر 660، یعنی کہ 660 یا 66 روپے کسی مستحق کو صدقہ کر دیں۔ اس عمل کا ثواب اپنے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ہدیہ کرنا ہے، اور بالخصوص حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام گھرانے، جن میں آپ کے ازواج محترات، بیٹیاں، بیٹے، داماد، نواسے، نواسیاں شامل ہیں۔ اور روحانی محفل کے درمیان اگر نماز کا وقت آ جائے تو پہلے نماز ادا کی جائے، بقیہ وقت نماز کے بعد پورا کیا جائے۔ اگر اسی وقت یہ وظیفہ آپ روزانہ کر لیں تو بھی اجازت ہے، مستقل کرنا چاہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ہر مہینے کا ورد مختلف ہوتا ہے اور خاص وقت کے تعین کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت عباس بن حمزہ کے روحانی وظائف۔ سب سے پہلے یہاں پر کام، ہر قسم کی رکاوٹ دور کرنا۔ یہ عمل جو ہے 41 ڈیز بغیر کسی گیپ کے کرنا ہے۔ جن لوگوں کے جادو یا کوئی حسد یا بغض کی وجہ سے کام میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں، کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، ان کے لیے ہے کہ وہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی رکاوٹیں ختم کرے گا، کاروبار بھی چل پڑے گا۔ 41 ڈیز بلا ناغہ کرنا ہے، اور روزانہ 111 بار درود شریف 41 دن مسلسل پڑھیں۔ اس کے بعد 121 دن مسلسل درجہ ذیل آیت ایک بار پڑھیں۔ یہ آیت آپ نے ایک دفعہ پڑھنی ہے، لیکن 121 دن تک کرنا ہے، اور جہاں تک ممکن ہو روزانہ کچھ نہ کچھ خیرات دی جائے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ پیٹ کے مرض اور درد سے شفا کے لیے روزانہ نماز فجر کے بعد 7 مرتبہ باوضو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر 1 گلاس پانی پر دم کر کے نہار منہ پی لینا ہے، اور رات کو بعد نماز عشاء سوتے وقت فلق اور ناس 7 مرتبہ پڑھ کر باوضو آپ نے پڑھ کر 1 گلاس پانی پر دم کر کے پی لینا ہے، اور لگاتار 40 دن تک یہ عمل کرنا ہے، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ جادو، سفلی، سحر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ آسیب اور جن سے نجات کے لیے بتایا گیا ہے کہ کسی پہ سایہ اور کسی طرح دور نہ ہوتا ہو، تو ان کے لیے مدرجہ ذیل عظمیت باوضو 7 کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھے، اور 7 روز تک، یعنی کہ 7 دن تک روزانہ 1 باوضو پانی میں گھول کر مریض کو پلائے۔ 7 دن بلا ناغہ پلانے سے انشاءاللہ آسیب یا جن دفع ہوگا اور مریض تندرست ہو جائے گا۔ وہ آیت یہاں دی گئی ہے۔ نیکسٹ کام میں آسانی اور سہولت کے لیے نماز عشاء کے بعد آپ نے اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر 360 یعنی کہ 360 ٹائمز یا کریمو پڑھنا ہے، اور پھر انشاءاللہ اپنی رزق کی ترقی کے لیے دعا کرنا ہے۔ لا علاج مرض کے لیے یہاں پر جو عمل دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ بعد نماز فجر باوضو سورہ فاتحہ 7 بار پڑھ کر 1 گلاس پانی پر دم کر کے مریض کو صبح ناشتے سے پہلے پلائیں، اور عشاء کی نماز کے بعد باوضو الم نشرہ 7 بار پڑھ کے 1 گلاس پر دم کر کے سوتے وقت پلائیں۔
یہ آپ نے 21 دن مسلسل عمل کرنا ہے، انشاءاللہ مریض جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ دکان میں برکت اور دکان چوری سے محفوظ کے لیے آپ نے جب بھی دکان کھولنی ہے 3 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور جب بند کرنی ہے تب بھی 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ بندش بھی ختم ہو جائے گی، دکان میں چوری بھی نہیں ہوگی، اور نماز کی پابندی کرنی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی اور 3 دفعہ سورہ العلم نشرہ، اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ کاروبار میں ترقی ہوگی۔ سالہ سال پرانی قبض بزرگ کے ٹوٹکے سے ٹھیک۔ یہاں پر جو پہلا عمل دیا ہوا ہے گھٹنوں کے درد سے چھٹکارا۔ کپاس کی فصل میں ایک بوٹی ہوتی ہے جس کو پنجابی میں گاروئی کہتے ہیں۔ اس کا قد 3 سے 5 فٹ ہوتا ہے، اس کو پھلی لگتی ہے، اس پھلی سے سیاہ رنگ کے بیج چپکے ہوتے ہیں۔ اس بیج کی آدھی چمچ یا تیسرا حصہ چمچ رات کے کھانے کے بعد کھا کر سو جائیں۔ اور انہوں نے کہا میرے گھٹنے میں درد تھا اور بہت فرق ہوا۔ اور قبض سے نجات کے لیے یہاں بتایا گیا ہے کہ 1 عدد کوٹ تما لے کر اس میں سوراخ کر کے اجوائن بھر دیں، اور اس کے سوکھ جانے کے بعد اس کو کوٹ کر پاؤڈر بنا لیں، اور کھانا کھانے کے بعد دودھ یا نیم گرم پانی کے ساتھ 1 چمچ یہ سفوف کھا لیں۔ مثانہ اور معدے کی گرمی دور کرنے کے لیے 2 نسخے ہیں۔ ایک تو یہ اسپاگول کا چھلکا رات کو مٹی کے برتن میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح نہار منہ پی لیں۔ دوسرا جو ہے وہ ہے شیشم کے نرم اور تازہ پتے لے کر مٹی کے برتن میں رات کو بھگو کر رکھیں اور صبح پانی پی لیں۔ جامن کا ناشتہ صحت مند جگر اور مضبوط جسم۔ جامن کے بہت سارے فوائد ہیں جو کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کمزور اگر معدہ ہے تو اس کے لیے، اس کے علاوہ خونی بواسیر کے لیے، آنتوں کی کمزوری کے لیے جامن بیحد مفید ہے۔ پیشاب کے مسائل کا حل، ڈائبٹیز کے لیے، جلے کا زخم اور پیٹ کے کیڑے، اس کے ساتھ ساتھ دمہ، نزلہ، کھانسی اور نکسیر میں آرام، اور کنٹھ مالا۔ ہر دعا تمنا پوری، اولاد نرینہ، گاڑی، نیا گھر، روزگار۔ یہاں پر انہوں نے کچھ اپنے تجربات بتائے ہیں جو کہ انہیں عبقری سے فائدہ حاصل ہوا ہے۔ ایک تو عمرہ کی سعادت، انہوں نے کہا ہے ہم میاں بیوی روزانہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا وارث یا نصیر 450 مرتبہ روز پڑھتے ہیں، یا مسبب الاسباب سبب الخیر روزانہ 300 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اور ان دونوں وظائف کی برکت سے انہوں نے کہا ایک تو عمرے کی سعادت حاصل ہوئی، اور ذاتی مکان کی تعمیر ممکن ہوئی، اور غیب سے اسباب اللہ نے بنا دیے نئے گھر کی تعمیر کے لیے۔ دوسرا سرکاری ملازمت کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ نیا چاند دیکھنے پر پہلی اتوار مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اول آخر 7 بار درود شریف، اور درمیان میں 70 یعنی کہ 70 ٹائم سورہ فاتحہ، اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور دوسرے دن پھر 6 مرتبہ درود شریف اور 60 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ۔ پھر اسی طرح تھرڈ ڈے آپ نے یعنی جو آخری دن ہوگا یعنی کہ ہفتے کو صرف 1 بار درود شریف اور 10 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ یہ عمل میں نے دل کی گہرائی سے 3 ہفتے میں مکمل کیا۔ ان کو بہت اچھی نوکری ملی سرکاری محکمے میں۔ اس کے ساتھ اولاد نرینہ کے حوالے سے جو وظیفہ ہے، ان کی اہلیہ نے روزانہ نئے چاند کے شروع سے 7 تاریخ تک سورہ بقرہ پڑھی، اور انہوں نے کہا اس عمل سے اللہ تعالیٰ نے بیٹا نوازا۔ اور اس کے بعد پہلی مرتبہ تسبیح خانہ حاضری نصیب ہوئی، ذکر اذکار تسبیحات کیے۔ ذاتی گاڑی کا بندوبست کے حوالے سے انہوں نے یہاں بتایا ہے کہ اگلے سال دوسری مرتبہ تسبیح خانہ آئے، اعمال کیے اور وظائف باقاعدگی سے کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ذاتی اسباب بنا دیا سواری کا۔ نیکسٹ پیج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں خصیلے شوہر کی بے راہ روی پر بندش لگا دیں۔ یہ بندش لگائیں والا عمل ہے جس کی قسط نمبر 34 ہے۔ آپ سب اس سے آلریڈی واقف ہوں گے۔ پہلے میں ایک سیپریٹ ویڈیو بنایا کرتی تھی، اب اس میگزین میں ہی اس چیز کو شامل کر لیتی ہوں کہ انہوں نے یہاں پر اپنا مسئلہ لکھا ہے کہ شوہر کا رویہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے، اور بتایا انہوں نے یہاں پر معمولی باتوں پہ جھگڑا کرتے ہیں، جہیز کا سارا سامان اٹھا کے اپنے قریبی رشتہ دار کے گھر منتقل ہو گئے،
جب انہیں وہاں منانے جاتے تو وہ غصے اس میں سامان اٹھا کر کسی دوسرے شہر چلے جاتے ہیں۔ بار بار نقل مکانی کی وجہ سے میرا قیمتی سامان بھی ٹوٹ گیا اور مستقل روزگار بھی نہیں ہے اور مالی حالات بھی خراب ہیں۔ بہت سارے مسائل انہوں نے لکھے ہیں اور نامحرم عورتوں کے ساتھ وقت بھی گزارتے ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ آج کل وہ ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ تعلقات میں مبتلا ہیں۔ گھر میں ان کا زیادہ تر وقت موبائل پر ہر وقت نازیبا ویڈیوز دیکھتے گزرتا ہے۔ ان کی بری عادات سے روکنے کی کوشش کرتی ہوں تو مجھ پر تشدد کرتے ہیں۔ حد تو یہ کہ انہوں نے دوران حمل بھی مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے گریز نہیں کیا۔ خدا را آپ بندش لگا دیں کہ یہ غیر محرم عورتوں میں دلچسپی لینا چھوڑ دیں تاکہ ہمارا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ دوسرا یہ کہ اپنا کوئی مستقل روزگار کمائیں، ان کے دل میں میری اور بچوں کی محبت پیدا ہو جائے۔ تو جو عمل یہاں پر حضرت جی نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ 1 گز نیلے رنگ کا کپڑا لیں، اسے دیکھتے ہوئے اپنے مسائل اور شوہر کے عیبوں کا تصور کرتے ہوئے 33 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم کا ورد کر کے کپڑے پر پھونک مار دیں۔ یہ عمل آپ نے 7 دن مسلسل کرنا ہے اور اس کے بعد کپڑے کے کونے کو گرا لگا دینا ہے، اور پھر اگلے 7 دن اسی ترتیب سے عمل کر کے دوسرے کونے، یعنی کہ آپ نے 7 دن ہی عمل کرنا ہے، ایک کونے پہ گرا لگا دینی ہے پھونک مار کے، پھر آپ نے 7 دن پھر عمل کرنا ہے، پھر دوسرے کونے پہ گرا لگا دینی ہے، اسی ترتیب سے آپ نے پھر اگلے 7 دن عمل کرنا ہے، پھر آپ نے تیسرے کونے پہ گرا لگانی ہے، اور یوں جب 7 دن پھر عمل کر کے چوتھے کونے پہ گرا لگانی ہے۔ جب چوتھے کونے پہ گرا لگ جائے گی تو کپڑے میں آپ نے گوشت کا ٹکڑا یا آبی مخلوق کی جو بھی غذا میسر ہو حسب توفیق لپیٹ کر آپ نے سمندر، دریا، نہر یا تالاب میں بہا دینا ہے، اور اس کا ہدیہ بھی یہی ہے۔ تو انشاءاللہ ان مسائل پہ بندش لگ جائے گی، اور جو لوگ اسی طرح کی کچھ پرابلم میں مبتلا ہیں وہ یہ عمل کر سکتے ہیں، حضرت جی کی طرف سے اجازت ہے۔ اور آپ بھی اگر کوئی اور مسئلہ لکھنا چاہتے ہیں تو ضرور لکھ کے بھیجیں عبقری میں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ یتیموں کی بد دعاؤں برے انجام سے محفوظ، یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان وظائف سے پریشانیوں سے بچا لیا، ہر مصیبت پریشانی سے نجات۔ جو شخص بھی ہر مصیبت، رنج و الم، پریشانی میں یہ وظیفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انشاءاللہ اس دعا کو 1.25 لاکھ مرتبہ اپنی حاجت کا تصور پڑھ کے ایک ہی نشست میں یا چند نشستوں میں کریں، رو رو کے دعا مانگیں، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ جو مصیبت ہے وہ ٹل جائے گی۔ یتیموں کی کفالت، یہاں پر اس حوالے سے بھی انہوں نے لکھا ہے کہ میرے قریبی رشتہ دار کی وفات کے بعد میرے ابا نے ان کے دونوں بیٹوں کو اپنی نگہداشت میں لے لیا، اور انہوں نے لکھا ہے ان کی والدہ کا پہلے انتقال ہو گیا تھا، اور ان کے والد اچھی خاصی دولت چھوڑ کر دنیا سے گئے، وہ رقم بھی میرے والد صاحب کے پاس امانتاً رکھی ہوئی ہے۔ اس دعا کا جو ہمیں سب سے بڑا فائدہ ہوا یہ ہے کہ میرے والد قرض کی حقیر رقم کی ادائیگی کی وجہ سے بہت پریشان تھے، کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے، اور انہوں نے کہا اس دوران ابا جان کے قریبی رشتے نے مدد کے بہانے ابا جان سے ان بچوں کی امانت کے طور پر جو پیسے رکھے ہوئے تھے لے لیے، اور ان بچوں کو شادیاں دھوم دھام سے کی، مگر میرے ابا جان کو پھنسا دیا۔ جب والد صاحب نے پیسوں کا تقاضا کیا تو انہوں نے پیسوں کی واپسی تھوڑی تھوڑی رقم میں کی جو گھر میں خرچ ہوتی تھی، اور اس طرح یہ مسئلہ سنگین ہوتا گیا۔ میری دادی نے ابا جان کو دھمکیاں تک دیں کہ یتیموں کا پیسہ واپس کر دو ورنہ ہر چیز سے بے دخل کر دوں گی۔ ہماری بھی نیت رقم ہڑپ کرنے کی بالکل بھی نہیں تھی، مگر واپسی کا بھی کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا یہاں میں بتاتی چلوں کہ ماشاءاللہ ہمارا خاندان بہت بڑا ہے اور سوائے ابا جان کی تنخواہ کے کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، بس اسی کشمکش میں 8-9 سال گزر گئے، قرض اتارنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں انہوں نے بقیہ پیج 59 پہ دیا ہوا ہے، وہ میں آپ کو پہلے دکھاتی چلوں۔ یہاں پر پیج 59 پہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے یہی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھی، اور انہوں نے آگے سے بتایا ہے کہ رقم کا انتظام ہو گیا اور پیسے انہوں نے قرضہ اتار دیا اور یتیموں کا حق ادا کر دیا۔ یہاں پر حزب بحر کا چلہ پورا سال حفاظتی ڈھال، یہاں پر حزب بحر کے چلے کے حوالے سے فوائد بیان کیے گئے ہیں کہ کس طرح اس میں شرکت سے سرپرائی بلا ٹل جاتی ہے، مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، حادثے ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں، بیمار پر پڑھ کر دم کرنے سے بیمار صحت یاب ہو جاتا ہے، ضدی اور روتے بچوں پر چند بار پڑھ کر دم کیا جائے تو وہ اچانک چپ اور ضد کرنا چھوڑ دیتے ہیں،
اولاد نافرمان ہو تو ان کا تصور کر کے پڑھیں تو فرما بردار ہو جاتے ہیں. گھر میں تنگ دستی، محتاجی، جادو جنات کی شکایات اور درجہ ذیل اسماء حسنہ کی برکات سے فوراً ختم ہو جاتی ہے. یا اللہ، یا علی، یا عظیم، یا حلیم، یا علیمو انتہائی طاقتور الفاظ ہیں. آپ کبھی کوئی مشکل، پریشانی، تنگی، بیماری، الجھن زندگی میں آئے، ان اسماء حسنہ کا ورد کیا کریں اور یقین سے پڑھیں. انشاءاللہ فوری غیبی مدد ملتی ہے. انشاءاللہ سفر کی 6، 7، 8 کو تسبیح خانہ میں یہ سعادت ملے گی. ضرور آئیں اور یہ موقع ہرگز ضائع نہ کیجیے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ستاروں کی گردش سے خوشحالی اور بربادی، اس حوالے سے یہ جولائی، محرم اور سفر کے اعمال ہیں. آپ نے 8 جولائی کو جو عمل کرنا ہے وہ بدھ کا دن ہوگا، اور یا اولو یا آخرو دایاں ہاتھ دل پر رکھ کر، اور صبح 8:35 سے 9:55 تک. یہ سٹارز کے حوالے سے تعداد دی گئی ہے. آپ کا جو بھی یہاں پر برج ہے، سٹار ہے، آپ نے اتنی تعداد میں یہ عمل کرنا ہے. نیکسٹ آپ نے 17 جولائی کو فرائیڈے والے دن کوئی سا بھی درود شریف پڑھنا ہے. یہ وظیفہ اور آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے. عصر سے لے کر مغرب کے درمیان میں ان تعداد میں آپ نے کوئی سا بھی درود پڑھنا ہے. کیفیت آپ کی آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے آپ نے. اور اسی طرح نیکسٹ جو وظیفہ ہے 19 جولائی کا اتوار والے دن، یا مالک الملک، یا مالک الملک ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر پڑھنا ہے، اور صبح 7:55 سے 9:20 کے درمیان میں یہ عمل کرنا ہے. جو تعداد ہے وہ یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی. نیکسٹ 21 جولائی یعنی کہ 21 جولائی کو منگل والے دن، یا حلیمو یا کریمو کو آپ نے یہ وظیفہ سر جھکا کر پڑھنا ہے. صبح 8:05 سے لے کر 8:05 سے لے کر 9:50 تک ان تعداد میں پڑھنا ہے. اور لاسٹلی 30 جولائی کو جو کہ جمعرات کا دن ہوگا، آپ نے اتنے روپے کا صدقہ کرنا ہے. یہاں پر اپنے سٹارز کے حوالے سے آپ نے اتنی ہی اماؤنٹ میں صدقہ کرنا ہے. یہاں نیچے آپ کو حوالہ جات دیے گئے ہیں. آپ فیس بک پہ جا کر اس لنک کو سرچ کریں، آپ کو اس حوالے سے اوتھینٹسٹی مل جائے گی. یہاں پر جادو کا حصار، پاش حاسدین کی دوڑیں، انہوں نے جو عمل دیا ہے وہ بتایا ہے کہ حضرت جی سے ملاقات ہوئی. اس کے علاوہ ابکر رسالے میں کالی دنیا، کالا جادو اور سائنسی تحقیقات پڑھا. وہ بک منگوائی آن لائن، اس کو پڑھا. اور اس کے علاوہ سورہ مزمل کا خاص وظیفہ درج تھا. سورہ پورے لکھ کے رات کو تکیے کے نیچے رکھ کے سونا ہے. تو یہ عمل روحانی طور پر اتنا طاقتور ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر قسم کی کالی اور شیطانی چیزوں سے محفوظ کیا. انہوں نے خود محفوظ کیا. کوئی غیبی طاقت حصار بن کر کھڑی ہے. اور اس کے علاوہ پہلے میں آپ کو اس ماہ کا صدقہ دکھا دوں، اور جو یہ اعمال ہیں وہ انشاءاللہ میں اپلوڈ کروں گی دوبارہ سیکنڈ پارٹ میں. جنات کا انتقام، 44 سال سے تڑپتی خاتون کی داستان، جو وہ ٹوٹکے جو گردے کی پیپ سوجن ختم کرتے. نزا کے عالم میں جنت کی خوشخبری، 100 سالہ دادی جان کا آزمودہ ٹوٹکا، اور شوہر کا ایکسیڈنٹ. یا اللہ دنیا میں تنہا نہ کرنا. والد خود چوری شدہ مال بیچتے اور منحوس ہم کو کہتے. یہاں پر دیا گیا دم شدہ تیل، کولہے کی ہڈی بغیر آپریشن ٹھیک. شوہر بیرون ملک، جی چاہتا ہے انہیں چھوڑ دوں. 12 سالہ بیماری ختم، دماغ کے آپریشن سے بچ گئی. یہاں پر بابرکت تعویذ دیا گیا ہے. ہر مقصد پورا، 3 دن میں کامیابی. اس میں اعظم کے دم سے کرواتے ہی گلٹیاں ختم. 20 منٹ میں چہرہ جوان. نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ گولیاں بے اثر. بیٹا بیمار، ایک مٹھی ٹوٹا چاول کے عمل سے ٹھیک. مثانے کے غدود اور پیشاب کی تکلیف سے چھٹکارا. ہنومان کا عمل دیکھتے ہیں. پاکے بدحالی کے دن ختم، خوشحالی کا آغاز. کایا پلٹ وظیفہ، بگڑے کام منٹوں میں درست. لچک دار جسم سے زندگی آسان اور پرسکون. شوگر کا مریض جرمن ڈاکٹر عبقری نسخے سے شفا یاب. یہ یہاں پر آ گیا اس ماہ کا صدقہ. آپ سب جانتے ہیں کہ صدقہ مصیبتوں کو ڈالتا ہے، انسان کو بری موت سے بچاتا ہے. صدقہ سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے، قرض ادا ہوتا ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے. 70 قسم کی بیماریوں سے بچاتا ہے. جو شخص صبح کو صدقہ دے اس دن وہ آسمانی بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے. اگر رات کے پہر صدقہ دے تو اس رات وہ آسمانی بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے.
درجہ ذیل صدقات خاص ساعتوں کے حساب سے آپ کی برج کو سامنے رکھتے ہوئے رکھے گئے ہیں۔ ہر ماہ صدقے کی تفصیل ابقری شمارے میں پڑھنا ہرگز نہ بھولیں۔ سب سے پہلے حمل کے بارے میں بتایا ہے جو کہ ایریز ہے۔ میٹھا شربت یا ٹھنڈا پانی چند لوگوں کو پلا دیں جمعہ والے دن، اور اس ماہ کی جو مفید خوراک ہے وہ املی آلو بخارا کا شربت اور آم، اور روزانہ 7 بار سورہ اخلاص پڑھ کر امیر المومنین حضرت علی کی روح کو ہدیہ کریں۔ پھر ہمارے پاس سور ہے، کالے چنے حسب توفیق بانٹ دیں بدھ والے دن، اور اس ماہ کی مفید خوراک ہے شکر ملا ٹھنڈا شربت اور آڑو۔ اپنے مقام، گھر، کاروبار کے مقام پر دعائے حسب البحر کی ریکارڈنگ لگائیں۔ جوزہ والوں کے لیے بتایا گیا ہے مچھلیوں کو سمندر، دریا، جھیل یا فارم میں اجناس ڈالیں ہفتے والے دن، اور سندل کا شربت، لوکی اور کھیرا ان کی مفید خوراک ہے۔ اور کاروبار، معاش، ترقی، صحت یابی، دولت کے لیے 11 بار درود پاک پڑھ کر فرشتوں اور نیک جنات کو ہدیہ کرتے ہیں۔ سرطان کے لیے بتایا گیا ہے قبرستان میں موجود کالے کیڑوں کو شکر چاول مکس کر کے ڈالیں پیر والے دن۔ کیلے کا جوس اور تخم ملنگا ان کی مفید خوراک ہے۔ صبح شام اول آخر درود شریف کے ساتھ 40 بار یا رشیدو کا ورد کریں۔ نیکسٹ ہمارے پاس اسد، ان کو بتایا گیا ہے کہ بلی کو دودھ پلا دیں بدھ والے دن۔ بادام، کھجور اور ٹھنڈا دودھ ان کی مفید خوراک ہے، اور روزانہ 9 بار سورہ فاتحہ پانی پر دم کر کے پئیں۔ سنبلہ کے لیے ہے کہ چڑیوں کے غلوں کو دانہ ڈالیں جمعرات والے دن، اور گاجر کا مربع اور دہی مفید خوراک ہے۔ روزانہ یا ہفتے میں 1 بار درود تنجینہ کا ورد کریں۔ میزان والوں کے لیے ہے کہ حسب توفیق میٹھی چیز بانٹ دیں جمعرات والے دن۔ سکنجوین، سیب اور الائچی ملا دودھ مفید خوراک ہے۔ روزانہ 7 بار کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنے دل کو ہدیہ کریں۔ اقرب کسی مستحق کو کھانا کھلا دیں اور اس کے عوض رقم صدقہ کر دیں۔ اتوار والے دن کریلا، کچی لسی اور آڑو ان کی مفید خوراک ہے۔ روزانہ 11 بار سورہ فلق پڑھ کر امیر المومنین حضرت عمر کی روح کو ہدیہ کر دیں۔ کوس والوں کے لیے ہے 70 یا 770 روپے کسی مستحق کو صدقہ کر دیں منگل والے دن۔ امرود، تخم ملنگو اور گھیا ان کی مفید خوراک ہے، اور روزانہ 9 بار سورہ اخلاص پڑھ کر امیر المومنین حضرت عثمان کی روح کو ہدیہ کر دیں۔ جدی والوں کے لیے کہ آزاد پرندوں کو دانہ ڈال دیں ہفتے والے دن۔ مصری، الائچی ملا ٹھنڈا دودھ اور بھنڈی ان کی مفید خوراک ہے۔ گھر کے راشن پر ہفتے یا کم از کم مہینے میں 1 بار 1 تسبیح یا فتح پڑھ کر دم کر دیں۔ دلف والوں کے لیے ہے کہ کبوتروں کو حسب توفیق دانہ ڈالیں پیر والے دن۔ گنے کا رس، جو یا گندم کا دلیا اور حریر کا مربع مفید خوراک ہے۔ روزانہ 13 بار سورہ کوثر پڑھ کر امیر المومنین حضرت ابو بکر کی روح کو ہدیہ کر دیں۔ لاسٹ میں ہوت ان کے لیے ہے حسب توفیق چاول کسی مستحق کو دیں جو بدھ والے دن، اور چنے کی دال، چیا سیڈز اور سلاد ان کی مفید خوراک ہے۔ روٹی کے ٹکڑوں پر 41 ٹائمز یا جامع پڑھ کر پرندوں یا جانوروں کو ڈال دیں۔ سب سے نیچے یہاں دیا گیا ہے کہ سلسلہ قادری حجویری کا شجرہ طیبہ صبح شام پڑھنے کا معمول بنائیں۔ ہر بیماری، پریشانی، تکلیف، جادو جنات سے محفوظ رہیں گے۔ یہ شجرہ آپ کو میرے چینل پہ ایزیلی مل جائے گا۔ یہاں پر سخت مزاج خامد کا ادب خوش نصیبی کی بنیاد، رشتہ دار جادوگر نکلا، بالآخر معافیاں اور توبہ، شوہر بھی مان گئے، رقم کا بندوبست بھی ہو گیا، پری پریشانی سے بچ گئے۔ یہاں پر بلڈ کینسر کے مرض میں درود شفا، نئی زندگی مل گئی۔ کفن کی فکر کریں کہیں تنگ نہ ہو جائے، اور درد مندانہ اپیل، پیٹھا مردانہ طاقت خوب بڑھائے، جسم موٹا بنائے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہنومان کا عمل آ گیا ہے، لال رنگ کا کاغذ اور گھر سے نحوستیں ختم۔ یہاں پر ہنومان کا عمل آپ سب جانتے ہیں، ہر ماہ شائع ہوتا ہے، اور یہاں پر میں ہنومان کا عمل آپ کو بتاتی ہوں کہ ماہ جولائی کا جو خاص طاقتور عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہنومان سے حفاظت کے لیے ماہ جولائی میں ہر اتوار والے دن گھر سے کچھ مٹی، راکھ، جھاڑو یا برش کے دوران تھوڑی سی دھول مٹی وغیرہ اکٹھی کر کے چھوٹے سے لال رنگ کے کپڑے یا رومال یا لال رنگ کے کاغذ میں رکھ کر اس پر سورج طلوع ہونے سے پہلے یا مغرب کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ 33 مرتبہ انی لکم منہ نذیر مبین پڑھ کر دم کرنا ہے،
اور اس دوران آپ نے اپنے مسائل کا سخت تصور کرنا ہے۔ عمل مکمل ہونے کے بعد اس کپڑے یا رومال یا کاغذ کو مٹی سمیت کسی بھی وقت گھر کے باہر، سڑک، گلی یا میدان میں ایک سائڈ پر پھینک دیں۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تمام شیطانی چیزیں، ہنومان کے وار، بلائیں جل کر راکھ ہو جائیں گی۔ بوجہ مجبوری آپ اس دن نہ کر سکیں تو آپ اگلے دن وہ عمل ضرور کر لیں، اور آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے کندھوں سے بوجھ ہلکا جسم ہو رہا ہے، پریشانیاں، بندشیں ٹوٹ رہی ہیں۔ اور یہاں پر ہدیہ جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ چنے کی دال کسی مستحق کو صدقہ کر دیں، اور اس عمل کا تمام ثواب آپ نے صحابیہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے، جن میں آپ کی بیویاں، بیٹیاں، بیٹے، داماد، نواسے، نواسیاں شامل ہیں، ان کو آپ نے ہدیہ کر دینا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب کوئی جینا دو بھر کر دے، یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ قریبی رشتہ دار کی بیوی نے ہمارا جینا دو بھر کیا ہوا ہے، سب کا پورشن الگ ہے، لیکن وہ ہمیں نقصان پہنچانے میں کوئی موقع جانے نہیں دیتی، الزام لگاتی ہیں۔ اور ہماری والد نے جو ہماری وراثتی جائیداد دی تھی پہلے، اس میں ان کے والد نے اس وراثتی جائیداد ہڑپ کر لی، اور ان کی بیٹی نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اس حوالے سے جو انہیں سلوشن دیا ہے وہ یہ ہے، اور وظیفہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ تمام گھر والے شریر کے شر سے بچنے کے لیے اس وظیفے پر توجہ کریں، انشاءاللہ آپ کی غیبی مدد ہوگی۔ وظیفہ یہ ہے کہ صبح 313 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں، اور رات کو 313 بار یا مسبب الاسباب بعد نماز عشاء مقصد کا سخت تصور کرتے ہوئے روزانہ پڑھیں۔ اس کے بعد جھگڑے، تنگ آ گئی ہوں، اس حوالے سے انہوں نے اپنے سسرال میں لڑائیاں جھگڑیوں کے حوالے سے بتایا ہے، اور انہوں نے کہا ان کا حل بتایا ہے کہ جمعے کے دن بعد نماز کے لاہوری نمک کی دلی پر اول آخر 10 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں سورہ کوثر 101 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، اور یہ نمک مسلسل ہانڈی میں ڈال کر پکائیں، گھر کے تمام افراد کو کھلائیں، اس سے محبت اور اتفاق پیدا ہوگا۔ اور روزانہ کسی بھی وقت اول آخر درود شریف کے ساتھ سورہ قریش 11 مرتبہ پڑھ کر گھر کی تعمیر کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ گھر کی تعمیر کا غیبی نظام بن جائے گا۔ اس کے علاوہ درود شریف کی کثرت کریں۔ نسلوں کے شاندار مستقبل کے لیے وظیفہ بتایا گیا ہے کہ بچوں کو نماز کی تلقین کریں، ہر نماز کے بعد تمام بچوں کا تصور کر کے ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور انشاءاللہ آپ کے گھر کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، عزت، عروج، ترقی، دولت نصیب ہوگی، بچوں میں پیار اور اخلاق بڑھے گا۔ لاسٹ میں گھر نہیں مسائل خانہ ہے، انہوں نے اپنے مسائل بتائے، نشہ اور اہلیہ کی بلڈ پریشر، شوگر، اور بیٹے کی نشے کی حالت بتائی ہے، نشے کی عادت میں مبتلا ہے، اور بھی انہوں نے نوکری کے مسائل، اور موروں گھٹنوں کی تکلیف، کندھوں کے پھٹوں میں درد رہتا ہے، سر گردن میں اکثر درد رہتا ہے، اس حوالے سے انہوں نے بتایا آپ ہر نماز کے بعد، اور بیٹا جب ملازمت پہ جائے اس وقت سورہ فاتحہ ایک بار، الم نشرح سورہ 3 مرتبہ، اور سورہ قدر 11 دفعہ پڑھیں، اور اول آخر درود شریف 11 بار پڑھیں روزانہ۔ اللہ تعالیٰ رزق میں بے تحاشا برکت دیں گے، اور بری عادات چھوڑ دے گا آپ کا بیٹا، گھر میں بیماری نحوست کا خاتمہ ہوگا، رزق وسیع ہوگا، اور اپنے رزق سے چرند پرند جانوروں اور انسانوں کو پالتے ہیں، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ مزید کہا ہے کہ کسی کا دل نہ دکھائیں، گھر میں بچوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام پیش کرتے رہیں، مسنون اعمال کو گھر میں رواج دیں، اور کاش وہ میرا قرض واپس کر دے۔ قرض کے حوالے سے انہوں نے یہاں پر بتایا ہے کہ آپ خود اور آپ کے گھر والے تمام اس دعا کو پوری یقین، توجہ اور دھیان سے کم از کم صبح شام 41 ٹائمز پڑھیں، اور اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں۔ وہ دعا آپ کو یہاں دکھائی دے رہی ہوگی۔ نیکسٹ پیج ہے جائفل کے لیپ سے حسن لاجواب۔ یہاں پر کچھ ٹوٹکے دیے گئے ہیں چہرے کی جھریوں کے حوالے سے بھی، اور چہرے کی رنگت نکھارنے کے لیے بھی۔ ہر مہینے ایک بار حلوہ تقسیم کرنے سے اپنا گھر مل گیا۔ یہاں پر انہوں نے شادی اور کاروبار کے مسئلے کے حوالے سے بتایا ہے کہ وظیفہ ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث پڑھنے سے بہن کی شادی خیریت سے ہوگی، گھر کے کاموں میں جو رکاوٹیں تھیں وہ بھی دور ہوگی، گمشدہ چیز آسانی سے مل جاتی ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ نیا گھر خرید لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ میری بہن
نے گھر خریدنا تھا وہ ہر مہینے حلوہ پکا کر تقسیم کرتی تھی۔ اس عمل کی برکت سے مناسب قیمت میں اچھی جگہ خوبصورت گھر عطا کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت جی کی روحانی محفل میں باقاعدہ شرکت کیا اور مالی مسائل حل ہو گئے۔ گیس کا مسئلہ حل، وضو زیادہ دیر برقرار نہیں رہتا تھا، اور اس حوالے سے انہوں نے بتایا تھوڑا سا دیسی گڑ اور پانی کے ساتھ عبقری دواخانہ کا تیار کردہ سفوف ہاضم خاص استعمال کیا۔ معدہ تر و تازہ، شکر یا گڑ کے شربت میں تخم ملنگو اور اسپاغول کا چھلکا ڈال کر پی لیتا ہوں، معدے میں جلن اور قبض دور ہو جاتی ہے۔ نیک عمل کام آ گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے رقم کے حوالے سے بتایا ہے کہ کس طرح ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ یہاں پر اے کاش والد مجھے موبائل کا تحفہ نہ دیتے، موبائل کے حوالے سے یہاں انہوں نے بتایا ہے کہ ماضی کے تصور سے ہی روح کانپ جاتی ہے۔ موبائل کا تحفہ وبا بن گیا، نامحرم سے دوستی اور محبت کا سلسلہ میری نجات کا سبب۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح اس چیز سے چھٹکارا حاصل ہوا۔ تسبیح خانہ میں پہلی حاضری دی انہوں نے، اور نماز کے بعد رب اجعلنی کے بعد ربنا ہب لنا من ازواجنا والی دعا پڑھی۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدھی راہ دکھائی، اللہ نے گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ اب وہ قرآن پاک پڑھاتی ہیں بچوں کو۔ ہر دعا بار اثر، جو مانگا ملا زہر بھی بے اثر۔ یہاں پر انہوں نے کچھ وظائف بتائے ہیں جن کو مستقل مزاجی سے انہوں نے کیا ہے، اور اللہم اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ایک تو یہ دعا ہر نماز کے بعد 27 دفعہ ضرور پڑھیں۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم توجہ سے پڑھتے ہیں، اور کاروبار کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا ہے کہ ہر دعا مقبول کا بتایا ہے کہ آپ کی روحانی محفل سے سنا تھا صبح شام یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ تو یہ کچھ وظائف تھے۔ کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، یہ لاسٹ ٹاپک اب ہم پڑھیں گے، اور باقی انشاءاللہ نیکسٹ میں کنٹینیو کریں گے۔ یہاں ٹائیفائڈ کے حوالے سے بھی بتایا ہے، اور ازدواجی زندگی کی تلخی کو مٹھاس میں بدلنے کا فن، شوہر کی پسند ناپسند کا خیال، تحفہ دل سے قبول کریں، قریبی رشتہ داروں کی تواضع، گھر کو صاف ستھرا رکھیں، اور خرافات کو گھر سے دور رکھیں۔ یہاں پر نکسیر کا دیسی توڑ، ناریل اور چنے کی دال کا جادو۔ تو یہ کچھ وظائف تھے، اعمال تھے جو عبقری میگزین میں اس دفعہ دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد پارٹ 2 میں اپلوڈ کروں گی۔ اس میں علامہ لاہوتی کے حوالے سے بھی کچھ لوگوں نے سوال کیا ہے، اس کی بھی ڈیٹیلز ہوگی۔ اور اس کے ساتھ میں اپنی ویڈیو اینڈ کرتی ہوں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام مشکلات پریشانیاں دور فرمائیں، جائز حاجات اور خواہشات پوری فرمائیں، آمین۔